اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری، تیسرا مقامہ الدیناریہ، سبق نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں حارث بن حمام نے فرمائش کی تھی ابو زید سروجی سے کہ آپ اگر فی البدی دینار کی مدح میں اور روپیے پیسے کی تعریف میں اشعار کہیں تو یہ دینار میں آپ کو دے دوں گا۔ تو پچھلی کلاس میں ابو زید سروجی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی انوکھے، عجیب اور خوبصورت انداز میں روپیے پیسے کی، دینار کی بہت ہی اعلیٰ تعریف کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ یعنی جب ابو زید سروجی نے تعریف مکمل کر لی، اس کے بعد اس نے کیا عمل کیا، یعنی کیا کیا، اور حارث بن حمام نے کیا کہا، ان دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، جب ابو زید سروجی نے اشعار فی البدی پڑھے تو ختم کر دیے، تو مصنف علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ثم پھر بسطا اس نے پھیلا دیا یدہ اپنا ہاتھ بعد ما انشدہ اپنے اشعار کہنے کے بعد۔ اس نے اپنا ہاتھ کس مقصد کے لیے پھیلایا؟ دینار کے لیے جناب۔ اس نے اشعار جب مکمل کیے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس فنکاری سے پیسے کما رہا تھا۔ اس کے پاس جو فن تھا، خوبصورت تکلم، نثر بھی اچھی تھی، شعر بھی کہہ دیتا تھا، فی البدی اشعار کہنے کا ملکہ بھی خدا تعالیٰ نے اسے دے رکھا تھا۔ ان تمام تر صلاحیتوں کو وہ اپنے بہت سارے روپ بدل بدل کر کمانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو اب جب کہ وہ اشعار کہہ چکا ہے تو اس نے حارث بن حمام کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا کہ میں نے اپنے شعر کہہ دیے ہیں۔ وقالا، اور ابو زید سروجی نے پھر کہا، انجزا حر ما وعدہ، انجزا پورا کرتا ہے، حر شریف آدمی، ما وعدہ جب وہ وعدہ کر لیتا ہے۔ وعدہ تو پورا ہو گیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو دینار دوں گا، تو اس نے کہا اب میرا دینار مجھے دو۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ حرن جو ہے وہ شریف آدمی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس لفظ کا بڑا چرچا اس دوران اس لیے بھی تھا کہ حرن کے مقابلے میں غلام لفظ بولا جاتا تھا، اور غلام کی بہت ساری قسمیں تھیں۔ عبد لفظ بھی بولا جاتا تھا، عبد آبک ہے، عبد معزون ہے، مختلف اس کی قسمیں تھیں۔ تو حرن وہ آدمی ہوتا تھا جو با اختیار ہوتا تھا، حرن وہ آدمی، وہ انسان جو شریف النفس ہوتا تھا، جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا تھا، لیکن عرب لوگ جب بولتے تھے کسی شریف آدمی کے لیے کہتے تھے حرن، وہ اچھا آدمی ہے، وہ شریف آدمی ہے۔ تو ابو زید سروجی نے جب جواب دیا تو علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس لفظ کو لے کر آئے ہیں، وقال انجزا۔ اچھا، انجزا جیسے ناجزا، نجزن پورا ہونا، تو انجزا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ متعدی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ انجزا الوعد، وعدہ کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ انجزا پورا کرتا ہے، حرن شریف آدمی، ما وعدہ جب وہ وعدہ کر لیتا ہے۔ اچھا، انجزا حرن ما وعدہ، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، حارث نے استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں حارث نامی ایک شخص تھا،
اس نے عرب کے مشہور شاعر امر القیس کے دادا صخر بن نحشل بن دارم سے کہا کہ میں ایک ایسے قبیلے کو جانتا ہوں جن کے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ ہے لیکن قوت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ شرارت کی اس نے بھی اپنے پیسے کمانے کے لیے، تو اس نے امر القیس کے دادا کو کہا کہ اگر آپ ان پر حملہ کریں اور مال چھین کر لائیں، وہ قبیلہ میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ آپ جو کچھ چھین کر لائیں گے 5واں حصہ مجھے دیں۔ امر القیس کا دادا گیا جناب، جا کے ان بیچاروں کمزوروں کو زد و کوب کیا اور ان سے مال وغیرہ چھین کر ڈاکہ مار کے تو واپس آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گندے اور برے کام کرنے سے محفوظ فرمائے جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ کمزوروں کو دیکھ کر ان کا مال چھین لینا، ان کی زمین پہ قبضہ کر لینا، یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے اور انسانیت سوز کام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہاں سے ہم ایک بات سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اپنے دفاع کا بھی خیال رکھیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ بھی بات سیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اگر ان میں کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، لغزشیں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ شاید توبہ استغفار پہ معاف فرما دے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، حقوق العباد مارے جاتے ہیں، غصب کر لی جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ اتنا برا حشر ہوگا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا اور مال و دولت سے یعنی کہ نیکیوں سے لدا ہوا آئے گا، لیکن اس نے حقوق العباد تلف کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ آ کے اپنا حق مانگیں گے تو اس کی آخر میں یہ حالت رہ جائے گی کہ اس کی نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور لوگوں کے سارے گناہ اس کے اوپر لادے ہوئے ہوں گے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اچھا، یہ حکایت سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انجز حر ما وعدہ کہا گیا کہ یہ شریف آدمی پورا کرتا ہے جو وعدہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے۔ تو جو امر القیس کے دادا تھے، پھر اس سے حارث نامی بندے نے کہا کہ انجز حر ما وعدہ، وہ شریف آدمی تو نہیں تھا لیکن اس کے لیے اس نے پھر شریف کا لفظ استعمال کیا کہ اب جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اس کا وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو امر القیس کے دادا نے پھر 5واں حصہ اسے دے دیا اور وہ چلا گیا، اور بعد میں یہ ضرب المثل بن گیا، یعنی مشہور ہو گیا۔ اور پھر جب بھی کوئی بندہ کسی کو وعدہ یاد کراتا تو وہ یہ جملہ کہتا، اور کہتے کہتے آج تک یہ جملہ عربوں میں مشہور ہے۔ عرب لوگ آج بھی کسی کو جس وقت وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کو یاد دہانی کراتے ہیں تو کہتے ہیں انجز حر ما وعدہ۔ یہ شریف آدمی جب وعدہ پورا کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، یعنی یا تو آپ شریف آدمی نہیں یا وعدہ پورا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، جو دوسرا جملہ لے کے آئے ہیں، بہت مزے کا جملہ ہے۔ سب سے پہلے میں یہ جملہ پڑھتا ہوں، ساتھ دوسرا جملہ پڑھوں گا، بڑا مزہ آئے گا، سنیں۔ انجز حر ما وعدہ وصح خال اذا رعدہ، اسی کے وزن پر یہ جملہ آیا ہے دوسرا۔ یعنی کہ ابو زید سروجی نے کہا کہ برستا ہے بادل جب رعدہ گرجتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحا برسنا اس کا معنی ہوتا ہے، اور خال ایسے بادل کو کہا جاتا ہے خال کہ جس کی طرف دیکھیں تو دیکھتے ہی گما ہو جائے کہ یہ جو بادل ابھی برس رہا ہے یا برسنا چاہتا ہے یا ابھی بس اس سے بارش نچڑنے والی ہے، گرنے والی ہے، بارش برسا کے رہے گا یہ بادل۔ اذا رعد، جب گرجتا ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں جی کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ محاورہ ہمارے ہاں مشہور ہے، اور علامہ حریری نے اپنی کتاب میں یہ کیا لکھ دیا کہ وَسَخَّ خَالٌ اِذَا رَعَدَ، اور بادل برستا ہے خوب جب گرجتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی محاورہ استعمال کیا ہے۔ عزیز طلبہ، جب بادل گرجتے ہیں تو پھر برستے بھی ہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ یہ محاورہ صرف انسانوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو پھر انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ جو خاموشی کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ کام جاری رکھتے ہیں، پھر ان کی کامیابی خود بولتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ ہاں یہ شخص کامیاب ہے۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کامیابی خود اعلان کرے گی آپ کی
آپ کے لیے کہ ہاں یہ شخص کامیاب ہے۔ حارث بن حمام کہتے ہیں فَنَبَذْتُ الدِّینَارَ إِلَیْهِ فَنَبَذْتُ الدِّینَارَ إِلَیْهِ، پھر میں نے پھینکا دینار اس کی طرف، پھر میں نے دینار اس کی طرف پھینک دیا۔ وَقُلْتُ، اور میں نے کہا خُذْہُ، اسے لے لو، غیر معصوف علیہ، کہ مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ نے اتنے عمدہ اشعار پڑھے ہیں کہ یہ ایک دینار دیتے ہوئے مجھے اپنے پیسے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے اشعار کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں تو داد دینی چاہیے، جو ذوق والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اچھا کلام اگر مزہ دے تو وہ اس کے لیے حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنی بھی چاہیے۔ اچھا، اگر آپ غور کریں جو ہم پڑھ چکے ہیں شروع سے لے کے یہاں تک، تو یہ 3 جوڑے ہیں 2 جملوں کے، ٹھیک ہے۔ پہلا جوڑا 2 جملوں کا بڑا خوبصورت، ثم بسط یدہ بعد ما انشدہ، یہ ایک جوڑا گزرا ہے جی۔ وقال، اس کے بعد دیکھیں انجز خر ما وعد وسخ خال اذا رعد، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جوڑا فنبذت الدینار الیہ وقلت خذہ غیر معصوف علیہ، وقلت، اور میں نے کہا خذہ، اسے لے لو، غیرہ نہیں ہے اب معصوف افسوس علیہ اس پر۔ اچھا اگلا جی چوتھا جوڑا 2 جملوں کا، فوضعہ فی فیہ، پس اس نے اسے رکھا اپنے منہ میں۔ کس کو رکھا؟ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے جی؟ فوضعہ، یہ دینار ہے اس کا مرجع، یعنی کہ اس نے اس دینار کو رکھا اپنے منہ میں۔ وقالا، اور کہا بارک اللہم فیہ، اے اللہ اس میں برکت دے، یعنی ایک دینار لے کر اللہ کے حضور دعا بھی کر رہا ہے، بلکہ دعا کر رہے ہیں زید سروجی، ابو زید سروجی۔ ابو زید سروجی ایک خیالی کردار ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی لینگویج میں ادب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے بچے بھی سیکھیں دوسروں کے لیے کہ ادب کا لفظ استعمال کرنے چاہیے۔ میں 4 کلاس میں پڑھا رہا تھا، ایک زمانہ تھا، تو ایک بچہ میرے پاس شکایت لگانے کے لیے آیا کہ سر انہوں نے مجھے مارا ہے۔ اس نے بچے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، بلکہ بچے نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ 2-3 بچوں نے مل کے اس کو مارا ہوگا، تو جب میں گیا تو ایک ہی بچہ تھا، تو بچہ اس کے سامنے بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی گھر میں تربیت اچھی ہوئی تھی۔ تو اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم ان کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بارک اللہم فیہ، ٹھیک ہے، تو فوضعہ فی فیہ، تو یہاں پر تو ہماری مجبوری ہے، ہم واحد کا ترجمہ کرتے ہوئے ضرور کہیں گے کہ اس نے رکھا اسے، یعنی دینار کو اپنے منہ میں۔ وقالا، اور کہا بارک اللہم فیہ، اے الہ العالمین اس میں برکت عطا فرما۔ قناعت کا، صبر و شکر اور رضا کا خوبصورت پیکر نظر آتے ہیں اس وقت۔ ظاہر ہے علامہ حریری اپنے قلم سے ہم سب کو سکھانا بھی چاہتے ہیں کہ اس نے ایک دینار لیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور اس ایک دینار میں برکت کی دعا بھی کی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آخر میں ہم وزن 2 جملے موجود ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے عربی ان کی سن لیں۔ ثم شمر للانثناء بعد توفیت الثناء، ثم پھر شمرا وہ تیار ہوا، للانثناء واپسی کے لیے، یعنی شمرا تفعیل باب تفعیل سے ہے، یعنی تیار کرنا۔ تو آستینیں چڑھانا، پائنچے اٹھانا، آدمی جب کسی چیز کے لیے تیار ہوتا ہے نا، خاص کر جانے کے لیے، تو اس کا خاص سٹائل ہوتا ہے، اس نے وہ سٹائل بنایا۔ تو حارث بن حمام کہتے ہیں شمرا وہ تیار ہوا، للانثناء واپسی کے لیے، انثناء کہتے ہیں واپسی کو، ٹھیک ہے، بعد توفیت الثناء ثنا کرنے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد، یعنی کہ اس نے پیسے کی تعریف کی اور پھر پیسے لے بھی لیے، 1 دینار لے لیا حارث بن حمام سے، تو بس کام پورا تھا۔ تو ابو زید سروجی اب جانے لگے، تو اس جانے کا منظر نامہ بڑے ہی اچھے انداز میں
پیش کیا ہے علامہ حریری نے، شمارا وہ تیار ہوا، للانثناء واپسی کے لیے، بعد توفیت ثناء تعریف کرنے کے بعد، یعنی پیسے کی تعریف کرنے کے بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے آج کے سبق کی دہرائی ٹھیک کرنی ہے اور اس میں سے اسم فعل حرف کو الگ الگ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ہم وزن الفاظ کو لکھنا ہے اور ان کے معنی یاد کرنے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے جس کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو۔ انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔